اگلا اعتراض یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے دیوبندیوں کو صرف کافر ہی بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تکفیر کے مسئلے میں بڑا ہی احتیاط فرمایا ہے۔ ایسے ہی کسی کو آپ نے کافر نہیں کہا، بلکہ جن کے عقائد، جن کے نظریات سامنے آئے اور ان کی کتابیں تصنیف ہو کر منظر عام پر آئیں، اور کتابوں میں وہ تحریریں تھیں جن سے کہیں شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں توہین ہو رہی ہے، یا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توہین اور بے ادبی اور گستاخی ہو رہی ہے، تو ان تحریروں اور ان کتابوں کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت نے ان کی گرفت فرمائی، اور پھر ان سے مفاہمت کا سلسلہ جاری رہا۔ ان کو بتایا گیا، انہیں اس بارے میں آگاہ کیا گیا کہ آپ کی فلاں تحریر سے بارگاہ الہی میں، بارگاہ مصطفیٰ میں توہین ہو رہی ہے، گستاخی کا پہلو نکل رہا ہے۔ اس سلسلے میں کئی دنوں تک یہ مفاہمت کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے باوجود انہوں نے جب رجوع نہیں کیا، توبہ نہیں کی، باز نہیں آئے، پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کی کتابوں اور ان کی تحریروں کو حرمین شریفین کے اس دور کے جو علماء تھے ان کی بارگاہوں میں پیش کیا، تو وہاں کے جو مقتدر، معزز، معتبر علماء دین تھے، انہوں نے جب ایسی تحریروں کو اور ایسی کتابوں کو دیکھا تو فوراً انہوں نے اس پر یہ فتویٰ دیا، من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو دیوبندی، وہابی، بدعقیدہ جن پر کفر کا فتویٰ دیا گیا ہے، ان کے متعلق ان کی کتابیں اور ان کی تحریریں آج بھی وہ اسی طرح سے موجود ہیں جن تحریروں کی بنیاد پر ان کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی یہی سوال کرتا ہے کہ آپ نے سب کو کافر ہی کہا ہے، تو آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کسی کتاب، کسی تحریر میں کہ ان 5 لوگوں کے متعلق جو صراحتاً آپ نے کفر کا فتویٰ شائع کیا، اس کے علاوہ اور کسی کے متعلق آپ نے تکفیر کا قول کیا ہو، کفر کا فتویٰ دیا ہو، کہیں اس بات کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ بلکہ عالم یہ ہے کہ امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی، جس کی کتاب تقویۃ الایمان سے ہندوستان کی سرزمین پر وہابیت کی بنیاد پڑی، اس کی کتاب سے 70 وجوہ سے آپ نے کفر ثابت فرمایا، لیکن اسماعیل دہلوی کو آپ نے کافر نہیں کہا، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جانب سے یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ اسماعیل دہلوی کے حوالے سے کچھ باتیں یہ مشہور ہو چکی تھیں کہ آخر عمر میں اس نے توبہ کر لیا ہے، رجوع کر لیا ہے، تو آپ نے یہ احتیاط فرمایا کہ اگر اس کی طرف سے توبہ اور رجوع ہے اور یہ مشہور ہو چکا ہے تو اب ایسی صورت میں اسے کافر کہنا، یہ کفر ہماری طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو وہ کفر اسی کی طرف پلٹ آتا ہے، یعنی وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی روشنی میں کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ جب ہم یعنی عام علماء نہیں کہہ سکتے تو ایک ذمہ دار مفسر، محقق، فقیہ کسی کو کافر کیسے قرار دیں گے؟ لہٰذا یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سب کو کافر بنایا، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ جن کا کفر واضح اور ظاہر ہو گیا کتابوں سے، تحریروں سے، ان کے اقوال اور ان کی حرکتوں سے، تب ان پر کفر کا فتویٰ دیا گیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ رتبہ ہی کچھ ایسا ہے اونچا آیا حضرت کا، دنیا بھر میں ہوتا ہے چرچا آیا حضرت کا، دنیا بھر میں ہوتا ہے چرچا آیا حضرت کا۔